تعظیم نبی کا سنتے جن سوزش سی ہو جاتی ہے، جن سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کی شربت سے، شوق توحید کی شربت سے ہم ان کا بوجھ مٹائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ صفر المظفر کی آمد ہے۔ اس مہینے کو عاشقان اعلی حضرت ماہ رضا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا وصال ہوا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، سرکار اعلی حضرت کا ہم سنیوں پر جو ہے بے شمار احسانات ہیں۔ ہم سنیوں پر سرکار اعلی حضرت کے بے شمار احسانات ہیں۔ انہی احسانات میں سے ایک احسان کا جو ہے میں ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، مگر میرے مسلمان بھائیوں، اب ہر انسان جو ہے قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہر انسان کی زبان جو ہے عربی نہیں ہے۔ اب عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے، عربی کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہر انسان جو ہے قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں کہ میرے سیدی اعلی حضرت نے قرآن مجید کو اردو زبان میں جو ہے ترجمہ کر کے کنز الایمان کی شکل میں جو ہے ہم اور آپ کو عطا فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، تاکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے ہم اس کو جان سکے، اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حلال کہا ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے، ہم اس کو سمجھ سکے۔ کیونکہ ہر انسان جو ہے عربی دان نہیں ہے، مگر اردو جو ہے ہر انسان جو ہے سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ تو ضرورت یہ تھی کہ قرآن مجید کو جو ہے اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے، تو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے
قرآن مجید کو اردو زبان میں ترجمہ کیا اور ہم اور آپ کو کنز ایمان کی شکل میں جو ہے عطا فرمایا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایسا نہیں کہ تاریخ کے اندر جو ہے صرف سیدی اعلیٰ حضرت نے ہی قرآن مجید کو اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جو ہے قرآن مجید کو اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اردو زبان میں میرے سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے بہت سے لوگوں نے جو ہے اردو زبان میں ترجمہ کیا، مگر اب دیکھو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اور لوگوں کا ترجمہ، اس میں جو ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے، یعنی ایک طرف جو ہے کنز ایمان رکھا جائے اور ایک طرف جو ہے جتنے بھی تراجم ہیں اردو زبان میں سب کو رکھا جائے اور دونوں کا مطالعہ کیا جائے، تو آپ خود بخود جو ہے اس نتیجے پر جو ہے آپ پہنچیں گے کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر سیدی اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہوئے ہوتے تو ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کون کرتا؟ ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت کون کرتا اگر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر سیدی اعلیٰ حضرت کو پیدا نہ کیا ہوتا؟ آؤ دیکھو چند آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور چند جو ہے تراجم بھی آپ کے سامنے جو اردو زبان میں کیا گیا ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کنز ایمان جو ایمان کا خزانہ ہے، کیا واقعی میں ایمان کا خزانہ ہے کہ نہیں؟ پہلی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے محمود الحسن دیوبندی نے یوں کیا، وہ بھی داؤ کرتے تھے، کافروں کے بارے میں آیا ہے اور ترجمہ جو ہے محمود الحسن یوں کرتے ہیں، وہ بھی داؤ کرتے تھے اور اللہ بھی داؤ کرتا تھا اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے اشرف علی تھانوی دیوبندی نے یوں کیا، اور وہ تو اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ میاں اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ سب سے مستحکم جو ہے تدبیر والا۔ اور ڈپٹی نذیر احمد نے جو ہے اس آیت کریمہ کا یوں ترجمہ کیا، اور حال یہ ہے کہ کافر داؤ کر رہے تھے اور اللہ اپنا داؤ کر رہا تھا، اور اللہ سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اردو تراجم کو ملاحظہ کریں اور غور کریں کہ تمام مترجمین یعنی جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں سب نے کیا ترجمہ کیا کہ اللہ جو ہے مکر کرنے والا، فریب کرنے والا اور چال چلنے والا، یعنی یہ مکر، فریب اور چال کی جو نسبت تمام مترجمین نے کی وہ اللہ کی طرف کر دی، اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ مکر کر رہا تھا، اللہ فریب کر رہا تھا، اللہ چال چل رہا تھا۔ تو تمام مترجمین نے جو ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نسبت کر دی۔ اب ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کوئی عیب نہیں ہے، وہ مکر کرنے سے پاک ہے، وہ فریب کرنے سے پاک ہے، چال چلنے سے پاک ہے، کیونکہ مکر بھی عیب ہے، فریب بھی عیب ہے، چال بھی عیب ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر ان تراجم کو جو ہے کسی کافر کے سامنے رکھا جائے اور وہ کافر جو ہے
ان ترجموں کو پڑھے گا تو وہ یہی نتیجہ نکالے گا کہ مسلمان جس رب کو مانتے ہیں وہ رب جو ہے فریب کرنے والا ہے، چال چلنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آؤ دیکھو 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلی حضرت کی قرآن فہمی دیکھو کہ آپ علم کے کس مقام پر فائز تھے، آپ کو قرآن دانی کتنی آتی تھی۔ آپ نے جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تو آپ نے یوں ترجمہ فرمایا، اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، کون؟ کافر، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ یہ سیدی اعلی حضرت نے ترجمہ کیا۔ نہ اللہ کی طرف آپ نے فریب کی نسبت کی، نہ آپ نے اللہ کی طرف چال کی نسبت کی، نہ آپ نے جو ہے اللہ کی طرف دھوکے کی نسبت کی۔ نہیں، میرے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور جو مکر، فریب اور دھوکہ ہے وہ تو کافروں نے کیا تھا، تو میرے سیدی اعلی حضرت نے اس کو کافروں کی طرف نسبت کی اور خفیہ تدبیر جو ہے پروردگار عالم کی طرف کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارے عقیدے کی حفاظت کوئی کی، اگر کسی نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی تو سیدی اعلی حضرت نے کی، ورنہ اگر ہم ان تراجم کو پڑھتے، ہماری اولادیں پڑھتی، ہماری نسلیں پڑھتی، تو وہ ہرگز جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ کیونکہ اگر عربی آدمی کو نہیں آتی، ترجمہ پڑھے گا تو ترجمہ میں جو لکھا ہوگا وہی اس کا عقیدہ بن جائے گا، وہی اس کا عقیدہ بن جائے گا۔ اور اسی طریقے کا ترجمہ اگر ہم کافروں کے سامنے لے کر جائیں گے تو ہم ہرگز جو ہے اس کافروں کو جواب نہیں دے سکتے۔ اور دیکھو دوسری آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے مسٹر مودودی نے جو ہے یوں کیا ہے، دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ جو ہے محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان جو ہے بالکل ہی بہک گئے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر مسٹر مودودی نے یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ بہک گئے، اور اسی طریقے سے جو ہے اشرف علی تھانوی نے جو ترجمہ کیا وہ یوں کیا، وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ ان کے بھائیوں نے گفتگو کی، یوسف اور ان کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، واقعی ہمارے باپ اس مقدمے میں کھلی غلطی میں ہیں۔ یعنی اشرف علی تھانوی نے اپنے ترجمے کے اندر اس چیز کو دکھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے غلطی پر تھے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے نہ گناہ کبیرہ ہو سکتی ہے نہ گناہ صغیرہ، یعنی نہ چھوٹی گناہ اور نہ بڑی گناہ، ہر طرح کے گناہ سے جو ہے جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی ترجمے کو پڑھے، اگر کوئی شخص اسی ترجمے کو پڑھے کہ اس ترجمے کے اندر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف جو ہے یہ نسبت کی گئی کہ آپ جو ہے بہک گئے، آپ غلطی پر تھے، تو میرے مسلمان بھائیوں اب عقیدہ کیا یہاں سے بنے گا؟ یہی عقیدہ نکلے گا، یہی عقیدہ بن جائے گا کہ نبیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے،
نبی بھی جو ہے بہک جاتے ہیں، نبی بھی جو ہے معاذ اللہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کل کا کوئی غیر مسلم جو ہے کھڑا ہو کر ہم سے یہ سوال کر دے کہ تمہارے قرآن کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو تو عربی آتی نہیں، اس نے اردو کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ مقدمہ رکھ دیا کہ تمہارے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو بہکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو غلطی پر ہوتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز کوئی مسلمان جو ہے ان تراجم کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے ترجمہ کیا کہ نبی کی جو شان تھی اس شان سے نبی کو گرا دیا، اور یہ عقیدہ دینے کی کوشش کی کہ جو نبی ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی بہک سکتا نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آؤ دیکھو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی قرآن فہمی دیکھو، آپ کے علم کا آپ اندازہ کریں کہ آپ قرآن کو کس طریقے سے سمجھتے تھے، آپ قرآن کی روح کو کیسے سمجھتے تھے۔ آپ نے جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا تو آپ نے یوں ترجمہ فرمایا، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم جو ہے ایک جماعت ہے، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کی محبت میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رویا تھا، اسی بات کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو آنسو بہا رہے تھے، ان کے دل میں جو ہے یوسف علیہ السلام کی محبت تھی، اور وہ محبت میں جو ہے آنسو بہا رہے تھے، نہ کہ غلطی کی وجہ سے بہا رہے تھے، نہ کہ بہکے ہوئے تھے بہا رہے تھے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کا احسان مانے کہ آپ نے کنز الایمان ہم اور آپ کو عطا فرما دیا کہ جس سے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو گئی۔ اور آخری آیت دیکھیں، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے اشرف علی تھانوی نے اور دیگر مترجمین، الگ الگ بتانے میں بہت وقت لگے گا، دیگر مترجمین یعنی جتنے بھی لوگوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے قرآن کا، سب نے جو ہے کچھ لفظوں کے رد و بدل کے ساتھ جو ہے یہی ترجمہ کیا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ یعنی سب نے ترجمہ یہ کیا کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ سب نے ترجمہ یہ کیا کہ اے رسول، آپ کی خطائیں جو ہے اگلی اور پچھلی سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے ہرگز گناہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے تمام مترجمین نے یہی کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ جو ہے آپ کی اگلی اور پچھلی جو ہے خطائیں معاف فرما دے۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر یہی ترجمہ کسی عیسائی کے ہاتھ لگ جائے، اگر کسی عیسائی کے ہاتھ لگ جائے اور وہ یہ کہے کہ تمہارے قرآن کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے کہ تمہارا نبی جو ہے اس سے پہلے بھی گناہ ہوئے ہیں، اس سے بعد بھی گناہ ہوئے ہیں، اور ہمارے جو پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ان سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوا ہے، تو تم جو ہے کیوں ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے میرے مسلمان بھائیوں؟ آپ خود سوچیں، آپ خود جواب لائیں اپنے ذہن میں۔ اور یہ چیز حقیقت پر مبنی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا ہے، 8 عیسائیوں نے جو ہے ایک عالم دین سے اسی آیت کریمہ پر جو ہے بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ چیز لکھی ہے کہ تمہارے نبی سے پہلے بھی گناہ ہوا ہے اور بعد میں ہوا ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں،
یہ ایسے تراجم ہیں، یہ ایسے مترجم ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے ہماری نسلوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کا پورا انتظام کیا۔ اگر ہم آنکھ بند کر کے تمام مترجمین کے ترجمے کو پڑھتے رہے اور ہم نے گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ حقیقت میں کس نے جو ہے قرآن کے تراجم کا حق ادا کیا، کس نے ترجمے کا صحیح حق ادا کیا، کون شخص ایسا ہے جو قرآن کی روح تک پہنچا، کس کو جو ہے قرآن فہمی سب سے زیادہ آتی تھی، کس نے جو ہے اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ کیا، تو میرے مسلمان بھائیوں واحد ایک شخصیت ایسی ہے جس کو دنیا جو ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے جب اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا، آپ نے یوں ترجمہ فرمایا، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں۔ مطلب کیا کہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سبب سے، آپ کی دعا کی وجہ سے جو آپ سے پہلے امتیں گزری ہیں ان کی بھی گناہ معاف ہو جائے، جو آپ کے بعد آئیں گی امتیں آپ کی دعا سے ان کی بھی گناہیں جو ہے معاف ہو جائیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ تو میرے آقا کے سبب سے، میرے آقا کے وسیلے سے ہماری گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، اور تمام مترجمین نے میرے آقا کو ہی گناہگار بتا دیا، میرے آقا کو ہی گناہگار بتا دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چند آیت کریمہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس طریقے سے جو ہے سینکڑوں آیتیں جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جن کا ترجمہ جو ہے لوگوں نے کچھ کا کچھ کر دیا اور کچھ کا کچھ کر کے جو ہے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کا سامان کر دیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب بھی ترجمہ پڑھیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ترجمہ کس کا کیا ہوا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا ہے یا کسی اور شخص کا کیا ہوا ہے۔ آپ جب بھی ترجمہ والا قرآن شریف خریدے تو کنز الایمان ہی خریدے، کنز الایمان ہی خریدے، تاکہ جو ہے آپ کے گھر میں جب وہ آئے تو ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان اور عقیدہ برباد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔